اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمدللہ آج ایک ایسے دن ہمارا یہ درس کا عنوان زیر بحث آ رہا ہے کہ جس دن اس بچے حافظ کا پروگرام بھی یہاں پر منعقد ہوا. دیکھیے جتنا بھی علم آپ یہاں پر آ کر حاصل کر رہی ہیں اس وقت تک اس علم کا فائدہ نہیں ہے جب تک کہ وہ علم آپ کے ذہن نشین نہ ہو یا نوکے زباں پر نہ آ سکے. ورنہ کتابوں کے اندر یہ علم لکھا ہوا ہے, بکھرا ہوا ہے, آپ کے کاپیز اور نوٹس کے اندر بھی یہ چیز موجود رہے گی, لیکن اصل علم صرف وہ ہے جو آپ کے دل کے اندر اور دماغ کے اندر موجود ہے. اس بچے کا جو پروگرام ابھی آپ نے دیکھا, تسامحاً لوگ ایک جملہ محمد حسین طباطبائی کے متعلق بھی کہا کرتے تھے. وہ پہلا بچہ جو حفظ قرآن کے لحاظ سے مشہور ہوا, اور اس کے بعد بھی پوری قطار ایسے بچوں کی سامنے آئی کہ یہ ایک معجزہ ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ تسامحاً یہ جملہ کہا گیا, ورنہ جو بھی تھوڑی بہت بھی سائنسی معلومات رکھتے ہیں وہ یہ بات 100% کہہ سکتے ہیں کہ اس بچے نے فقط اپنی اس یادداشت کا صحیح استعمال کیا ہے. معجزہ تو ایک بہت ہی بڑی چیز ہوتا ہے. صحیح یادداشت کا اپنی استعمال کیا تو یہ نتیجہ آپ کے سامنے آیا. 99% افراد, بلکہ 99.99% افراد اپنی اس قوت حافظہ اور یادداشت کی جو صلاحیت ہے اس کو استعمال ہی نہیں کرتے. اچھا دیکھیے, ہر چیز ایک خاص مشق اور پریکٹس چاہتی ہے. یہ جو آپ کی قوت یادداشت ہے یہ بھی خاص ایک مشق اور پریکٹس چاہتی ہے, کیونکہ ہم اس قوت کو استعمال کرنا جانتے ہی نہیں. اس وجہ سے ہمیں بعض اوقات بڑی حیرانی اور پریشانی ہوتی ہے. حیرانی ان بچوں کو دیکھ کر ہوتی ہے اور پریشانی اپنی قوت حافظہ کو دیکھ کر ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ آپ صرف اگر 10 کلو گرام آٹے کی بوری اگر اٹھائیں تو ہاتھ شل ہو جاتا ہے. اتنی مشکل سے کوئی بھی چیز آپ اٹھا پاتی, لیکن جب بار بار کی مشق اور پریکٹس ہوتی رہے, بار بار کی مشق اور پریکٹس ہوتی رہے, تو آپ دیکھتی ہیں کہ پھر اولمپکس میں 500 کلو گرام وزن لوگ اٹھا لیتے ہیں. یہ آپ کا جو معدہ اور پیٹ جو کہ 1 یا 2 روٹی کھانے سے بھر جاتا ہے, بار بار کی مشق اور پریکٹس, جیسے کہ ہمارے اکثر پہلوان حضرات کیا کرتے تھے کہ وہ پورا بکرا کھانے کی بھی ان کو پریکٹس ہو گئی تھی کہ 2 روٹی میں جس سے پیٹ بھر جاتا تھا وہ پھر پورا بکرا کھانے سے بھی پیٹ نہیں بھرتا. یہ بھی مشق اور پریکٹس کا نتیجہ ہوتا ہے. اچھا, ایک جملہ لوگ اکثر بہت غلط استعمال کرتے ہیں کہ فلاں صاحب یا صاحبہ کا حافظہ بہت قوی, فلاں صاحب یا صاحبہ کا حافظہ بہت کمزور. یہ بالکل غلط جملہ ہے. اصل جملہ یہ ہونا چاہیے کہ فلاں صاحب یا صاحبہ نے اپنے حافظے کا بہت صحیح استعمال کیا ہے اور فلاں صاحب یا صاحبہ اپنے حافظے کا صحیح استعمال نہیں جانتے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ ہے. دیکھیے جیسے جیسے انسان کی عمر گزرتی جاتی,
اگر آپ ایک چیز غور کریں، جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے اس کی جسمانی تمام قوتیں کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہیں سوائے قوت حافظہ کے. بوڑھوں کو کتنی پرانی پرانی باتیں 50-50 60-60 سال پرانی اپنے تجربے کی روشنی میں وہ بتاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بوڑھا بوڑھاپے میں زیادہ عاقل تر اور ہوش مند ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے بوڑھوں نے ایک فطری احساس کمتری نہ جانے ان کے اندر کیوں پیدا ہو گیا، اور اس وجہ سے انہوں نے پڑھنا لکھنا بھی ترک کر دیا کہ اس عمر میں ہم کیا پڑھیں گے اور ہمیں کیا یاد رہے گا. جبکہ جسم کی تمام تر قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں سوائے قوت حافظہ کے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء اور مراجد اگر آپ ان کی عمریں دیکھیں 110 سال 105 سال 100 سال 90 سال 95 سال آخری مرتے وقت تک انتقال کے وقت تک درس خارج دیتے نظر آتے ہیں. یعنی علم و دانش کے اندر ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں. قوت حافظہ ایک ایک چیز قرآن و حدیث سے درس خارج میں ثابت کرنا پڑتی. قوت حافظہ اگر کبھی نہ ہوگی تو کس طرح سے یہ سب امور دینیا حل کیے جائیں گے. اچھا، اگر آپ میں تھوڑے سے اگر مختلف مجتہدین اور مراجع کی بھی مثالیں دوں، مثلا سید رضی جنہوں نے یہی نہج البلاغہ کی تالیف کی تھی، 17 سال کی عمر میں اچھے بھلے علمی مقام تک پہنچ گئے تھے. اسی طریقے سے شیخ توسی 25 سال کی عمر میں مجتہدین کی صف میں شامل ہو گئے. نیوٹن نے جو لا آف گریوٹی ہے 24 سال کی عمر میں پیش کر دیا تھا، جو آج دیکھیے سائنس کی کتنی بڑی اساس اور بنیاد. اسی اعتبار سے علامہ ہلی اور ان کے بیٹے فخر المحققین 25 سال کی عمر میں صف مراجع کے اندر شامل ہونے لگے تھے. ابو علی سینا یہ بھی 22-23 سال کی عمر میں بڑے مراتب علمیہ تک پہنچ گئے تھے. تو بہرحال اگر انسان بچپن سے ہی یا جوانی کے جس دور سے بھی اس میں کوئی بھی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہے، یعنی اب یہ بالکل ایک ڈیڈ اینڈ آ گیا، اب تو اس سے زیادہ اب کوئی پڑھ نہیں سکتا، اس سے زیادہ کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتا، یہ قوت حافظہ کے ساتھ نہیں ہے. اس صلاحیت کو جب جیسا چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. یہ جو بچے آپ کے سامنے اب نظر آ رہے ہیں، محمد حسین طباطبائی بہت زیادہ مشہور ہوا، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس سے بھی کئی زیادہ کم عمری میں بچوں نے کس انداز سے اس قرآن کو حفظ کیا، اور تقریباً ہر مطالب ہر کتاب کو بھی آپ اس انداز سے حفظ کر سکتی ہیں. آج ارادہ تو یہ ہے کہ اگر وقت نے ساتھ دیا تو تقریباً 50 ایسے طریقے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ جس سے ہم اپنی قوت حافظہ کو اور اپنی یادداشت کو بڑھا سکتے ہیں. انشاءاللہ جتنے بھی کوشش کریں گے کہ آج ممکن ہو تو آج ہو جائیں، ورنہ پھر ہمیں کسی اگلی کلاس کا سہارا لینا پڑے گا. دیکھیے، سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں جو بار بار میں جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہماری یہ جو یادداشت ہے یہ ہمارے ایک مسلس کی مانند ہے. جتنا مسلس کو استعمال کریں گے یہ اتنے ہی بلڈ ہوتے ہیں، یہ اتنے ہی زیادہ بنتے اور سنورتے ہیں. اور جتنا زیادہ بلکہ جتنا کم سے کم ہم اس قوت کو اپنی استعمال کریں گے، مسلس کو جتنا کم استعمال کریں گے اتنا ہی زیادہ یہ تھن فلیبی اور کمزور ہوتے چلا جائے گا. تو ہماری بالکل یادداشت بھی اسی انداز کی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہماری یادداشت بینک کی مانند. بینک سے آپ اسی وقت کوئی چیز نکلوا سکتی ہیں کہ جب آپ اس میں کوئی چیز ڈپازٹ کریں اپنے اکاؤنٹ میں. فقط بینک کے اندر جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اکاؤنٹ میں رقم کا ڈپازٹ کروانا بھی ضروری ہے تاکہ وقت مقررہ پہ آپ اس کو نکلوا سکیں. سرسری انداز سے کتابوں کو پڑھ لینا، نوٹس کو پڑھ لینا، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ بینک کے اندر تو گئے لیکن اپنے اکاؤنٹ میں آپ نے کوئی چیز ڈپازٹ نہیں کروائی. ابھی میں آگے چل کے آپ کی خدمت میں پیش بھی کرنے والا ہوں کہ ہمارے دماغ کے اندر ایک فائلنگ سسٹم ہے خاص، اور وہ فائلنگ سسٹم کہ جب چاہیں جون سی چاہے فائل نکال کر لے آئیں، اور ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے اس کا کہ آپ کو کس طریقے سے، ایسے بھی طریقے ہیں کہ چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذہن نشین ہو جائے اور یاد ہو جائے. یہ ہمارا جو دماغ ہے تقریباً 1323 گرام مردوں کے دماغ کا وزن ہے
اور تقریباً 1210 گرام عورتوں کے دماغ کا وزن ہے. یہ تو میں صرف ایک سائنسی لحاظ سے بات کر رہا ہوں. تقریباً 10 بلین سیلز ہمارے دماغ کے اندر کام کرتے ہیں. دیکھیے ایک جملہ کافی مشہور ہے اور یہ کہا جاتا ہے باہر کی دنیا میں بھی, ٹرین یور برین. آپ کو اپنے اس دماغ کی جو صلاحیت ہے اس کو مکمل طور پر استعمال کا فن آنا چاہیے. اس کو آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا, اس کو سکھانا پڑے گا کہ چیزیں پڑھی کیسے جاتی ہیں, یاد کیسے کی جاتی ہیں, ذہن نشین کیسے کیا جاتا ہے. جب آپ کا دماغ تربیت یافتہ ہو جائے گا, آپ کو خود ان طریقہ کار کا استعمال کر کے دماغ کو تربیت دینا پڑے گی. جیسے کہ ان بچوں کا رزلٹ آپ کے سامنے, ایک خاص ٹیکنیک ان کی استعمال ہوتی ہے, اور میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ جو میموری کی, جو یادداشت کی جو مختلف صورتحال ہوتی ہیں, جو خاص طور پر یہ بچے آپ کے سامنے آئے, ان کی فوٹوگرافک میموری کہلاتی. جس طریقے سے آپ ایک فوٹو دیکھتی ہیں نا, تو آپ اس کی ایک ایک چیز فوٹو کی نہیں دیکھتی کہ ہاتھ مثلا کسی کی ایک تصویر ہے تو اس کے ہاتھ کو الگ آپ دیکھ رہی ہیں اور مثلا کلائیوں کو الگ دیکھ رہی ہیں. فوٹو کو ایک وقت میں ایک طرح دیکھا جاتا ہے. اسی طریقے سے ان کے دماغ میں جب یہ خاص مخصوص قرآن آپ نے دیکھا کہ ان کے لیے لائے جاتے ہیں جس سے انہوں نے حفظ کیا ہوا ہے, یہ فوٹوگرافک ان کے دماغ میں پوری پکچر ہوتی ہے اس پیج کی, تو ظاہر ہے اس سے پہلے بعد الٹا جیسا بھی چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کا بھی ایک خاص طریقہ ہے جو انشاءاللہ کبھی اور آپ کے سامنے آئے گا. تو ٹرین یور برین. ہمارا المیہ اور یہ بھی ہے کہ جب ہمارا برین ٹرین ہو جاتا ہے تو پھر وہ ڈرین ہو جاتا ہے. ڈرین کے معنی ہے کہ پھر وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے, دیگر ممالک کے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ المیہ اپنی جگہ پر ہے. اچھا اب آ جائیے, یہ جو معمولی سی میں نے تمہید باندھی, اب اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ آپ کی خدمت میں اتنے سارے طریقہ کار پیش کر رہا ہے, تو اب میں مرحلے وار ترتیب وار 1 2 3 4 کر کے یہ طریقے بتاتا جاتا ہوں. میری مجبوری یہ ہے کہ میں اتنا زیادہ ہر طریقے کی تفصیل نہیں بتا سکتا کیونکہ اتنا کم وقت ہے اور اتنے زیادہ ہم اس کو کر بھی نہیں سکتے. اچھا, طریقہ نمبر 1, یہ ہر مطالعے سے پہلے اور کوئی بھی چیز آپ یاد کرنے جا رہی ہیں اس سے پہلے اگر اس کے اوپر آپ نے عمل کر لیا, بلکہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا جاتا ہے کہ کوئی کام آج تک ایسا نہیں ہے کہ جو نام خدا سے شروع ہوا ہو اور وہ کامیاب نہ ہو سکا ہو. کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس نے خدا کے اوپر توکل کیا ہو اور خدا نے اس کی یاد آوری اور مدد نہ کی. ہر وہ کام کامیاب ہوگا, ہر وہ کام پائے تکمیل تک پہنچے گا, اور جو بھی مطالعہ کریں گی وہ ہمیشہ ذہن نشین رہے گا جس کا آغاز نام پروردگار کے ساتھ کیا جائے. تو جب بھی کبھی آپ اس کی ایک عادت بنائیے, بعض اوقات ہم ایسے ہی بس لیا اور مطالعہ کرنا شروع کر دیا, اس کی ایک عادت ہو جاتی ہے, لیکن نام خدا کے لحاظ سے اس کی ایک عادت ڈالنی پڑے گی. بلکہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے, بلکہ اکثر ہمارے مراجع تو یہاں تک ملتا ہے کہ ہر لقمہ اٹھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں, ہر لقمے کے لیے الگ بسم اللہ. بلکہ اکثر علماء تو اس روٹی کو نہیں پکایا کرتے تھے جس پر گھر کی عورتیں بسم اللہ نہیں پڑھتی تھی روٹی پکانے سے پہلے. تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے, خاص طور پر ابو علی سینا کے لیے بھی ملتا ہے جو مشہور عالم دین گزرے ہیں, کہ جب بھی ان کے ساتھ کوئی علمی مسئلہ اور مشکل مسئلہ پیش آتا تھا وہ فوراً 2 رکعت نماز پڑھتے تھے, پروردگار سے ایک مدد طلب کرتے تھے, اور اس کے بعد پھر وہ مشکل مسئلہ منٹوں کے اندر حل ہو جاتا تھا. تو یہ ہوا طریقہ نمبر 1. اس کی بھی آپ ابھی بہت چھوٹے چھوٹے میں اس کو پوائنٹ کی صورت میں بیان کروں گا کیونکہ اب اتنا وقت نہیں ہے. طریقہ نمبر 2, یہ حدیث میں بھی ہے اور چھٹے امام کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 40 روز تک اپنے اعمال کو خدا کے لیے خالص کر لے تو اس کے بعد اس کے دل سے حکمت کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں, اور حکمت اور یادداشت کا بالکل چولی دامن کا ساتھ ہے. حکمت کے چشمے اگر پھوٹیں اور انسان ان کو بھولا ہی رہے تو ایسی حکمت کا فائدہ کیا؟ تو وہ اسی وقت پھوٹیں گے
جب 40 روز تک کم سے کم ہر عمل کو خالص کر لیا جائے پروردگار کے لیے. اب یہاں پر ایک سوال پھر اٹھتا ہے اور پھر سوالوں سے مزید سوالات اٹھتے ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں ہے. اس کو بہت زیادہ مشکل مسئلہ نہ سمجھا جائے اخلاص کو، اس کی بھی پریکٹس کرنا پڑتی ہے. ہر کام کرنے سے پہلے بس نیت پروردگار کر لی جائے کہ میں مدرسے پڑھنے جا رہی ہوں خوشنودی پروردگار کے لیے. مثلا ہم کسی کو پانی دے رہے ہیں خوشنودی پروردگار کے لیے، کسی کو کھانا دے رہے ہیں، گھر میں آپ کھانا پکا رہی ہیں، افطاری بنا رہی ہیں. ہر عمل سے پہلے ایک نیت کر لیں. بچوں کو اسکول کے لیے اٹھانا ہے، انہیں تیار کر کے بھیجنا ہے، گھر کے اور کام کرنے ہیں، حد تک کہ جھاڑو بھی گھر میں دینی ہے اور صفائی کرنی ہے اور پوچھا لگانا ہے، اس تک کے اندر ایک پروردگار کی خوشنودی کے لیے. یہ کتنی احادیث کے اندر ایسے کاموں کی کتنی تاکید آئی ہے اور عورتوں کا جہاد بھی قرار دیا گیا ہے. تو بہرحال 40 روز تک اگر اپنے اعمال کو پروردگار عالم کے لیے خالص کر لیا جائے، بس ہر کام سے پہلے خدا کا خیال، ہر کام سے پہلے خدا کا خیال، اور 40 روز تک مسلسل مشق اور پریکٹس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ واقعی حکمت کے چشمے اور اپنے دل کے اندر آپ ایسی کیفیت کو محسوس کریں گے کہ نورانیت. یہ ہوا دوسرا طریقہ. اب آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر بھی کتنی گنجائش ہے بات کرنے کی کہ صفت اخلاص پیدا کیسے کریں. اس پہ انشاءاللہ ہماری گفتگو آئندہ کبھی چل کر ہوگی. صفت اخلاص کی علامات کیا ہیں، کیسے ہم پتہ چلائیں کہ ہم مخلص ہیں بھی یا نہیں. لیکن یہ خود ایک اتنا بڑا موضوع ہے جو کہ ابھی فی الحال ہماری بحث سے خارج ہے. طریقہ نمبر 3، یاد کرنے اور حفظ کرنے کا ارادہ بھی کریں مطالعے سے پہلے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بس سرسری انداز سے چیزوں کو پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کو حفظ کرنے کا ارادہ اور قصد نہیں ہوتا. جب ارادہ اور قصد نہیں ہوتا تو پھر نتیجہ وہی ہے جو آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ وہ چیز ہم کو ذہن نشین نہیں ہو پاتی اور ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں. تو چیز جب بھی یاد ہوگی جب آپ اس کے لیے ارادہ اور قصد کریں گے کہ اب میں اس کو جو پڑھ رہی ہوں میں اس کو یاد رکھنے کی نیت سے پڑھ رہی ہوں. دیکھیں ان چیزوں کا یہ برین کو اسی طریقے سے ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ دماغ کو یعنی یہ خود بار بار برابر کر رہی ہیں اس چیز کو کہ تمہیں اس چیز کو حفظ کرنا ہے اور ذہن نشین رکھنا ہے. طریقہ نمبر 4. اچھا ابھی تو عمومی سے طریقے ہیں، اب کچھ خصوصی طریقے ہیں وہ آگے چل کر آنے بھی والے. ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہر آدمی خاص طور پر اپنے علم کے اعتبار سے، اگرچہ اس میں بھی افراط و تفریط کے دونوں پہلو ہیں، کہ ہر آدمی بہت ہی زیادہ احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا. نہیں میرا دماغ اس قابل نہیں ہے، مجھے یہ چیزیں نہیں یاد ہو پاتی. عالی ہمت بنی، بلند ہمت ہونا یہ باقاعدہ دیکھیے ہر چیز کے لیے، حتیٰ کہ ایکسرسائزز تک کے لیے یہ چیز ہوتی ہے کہ مثلا آپ کا بالکل دل نہیں چاہ رہا، اور خواتین بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. اب تو میڈیکل سائنس کے مطابق ان کو بھی ایکسرسائزز کی ضرورت ہے، جو کہ اب کتنی زیادہ کہ ہر شخص کو اس ورزش کرنے کی ضرورت پیش آتی. ایکسرسائزز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اسٹریچنگ کریں. مثلا آپ کو اگر شروع سے کہا جائے کہ 1 گھنٹے کی آپ کو واک کرنا ہے تو لوگ شروع سے گھبرا جاتے ہیں. جی نہیں، 10 منٹ کی واک شروع کیجیے، 5 منٹ کی واک شروع کیجیے، اور پھر اسٹریچ کر کے بڑھا کے اس کو 6 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، اور 15 روز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا اسٹیمنا 1 گھنٹے کی واک کے برابر ہو جائے گا. تو اکثر علماء تو اس طریقہ کار کو عبادات کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. کسی جگہ میں پڑھ رہا تھا ایک عالم کا طریقہ، وہ کہتے تھے کہ بڑھاپے کے اندر اب بہت مشکل ہو گیا ہے میرے لیے نماز شب کے لیے اٹھنا، تو میں اپنے دماغ کو یہ کہتا ہوں، الارم ضرور لگاتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے میں نماز شب نہیں پڑھوں گا، لیکن کم سے کم اس موقع پر الارم لگا کے اٹھ ہی جاؤں. جب اٹھ ہی گیا ہوں تو چلو میں نماز نہیں پڑھوں گا لیکن وضو کر کے ہی بیٹھ جاؤں. اور اب جب وضو انسان کر لیتا ہے تو ساری کسل مندی اور بہت دور ہو جاتی ہے، اور پھر جب وضو کر لیا تو اب نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے. اس طریقے سے اپنے آپ کو بہلا کے میں عبادات کے لیے راغب کرتا ہوں. یہ چیز کہلاتی ہے عالی ہمتی، بلند ہمت ہونا. اگر آپ کو کوئی چیز مشکل لگ رہی ہو کہ بھائی یہ فقہی مسئلے، یہ فلاں احادیث یہ تو ہم کو یاد ہی نہیں ہو رہی، یہ عقائد کا موضوع بہت خشک ہے، تو آپ عالی ہمت بن جائیے کہ کیسے یاد نہیں ہوگا، میں اس کے اوپر پورا دن لگاؤں گی اور اس کو کر کے دم لوں گی. پھر آپ دیکھیں گے جیسے ہی آپ نے یہ
بلند ہمتی اپنے اندر پیدا کی، وہ چیز آپ کو بالکل حلوہ ہو جائے گی آپ کے لیے، اور انتہائی آسان آپ کے لیے ہو جائے گی۔ یہ جہاں یہ مسئلہ پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو حقیر اور کمتر ان چیزوں کے مقابلے میں تصور کرنے لگتی ہیں کہ نہیں یہ بہت مشکل ہے، میری کیپیسٹی سے باہر ہے، مجھ سے یہ چیز نہیں ہو سکے گی، تو یہ ایک غلطی اس کے اندر پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اچھا یہ دیکھیے، ابھی جو یہ مضبوط ارادے کی میں نے بات کی، دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے ایکسٹرا آرڈنری کام انجام دیے ان سب کے اندر ایک قدر مشترک تھی۔ یہ جتنے بھی مہم جوئی کرتے ہیں، آپ دیکھیے کبھی مختلف ٹی وی چینلز آتے ہیں، ریئلٹی ٹی وی فلاں، کتنے مشکل کام مثلا یہ لوگ انجام دیتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ لوگ انتہائی قوی الارادہ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی مشکل کام سر انجام دینے کے لیے اور کسی بھی چیز کے اندر نام کمانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان قوی الارادہ، بہت ہی سست ارادہ، ضعیف الارادہ شخص دنیا میں کوئی کسی مقام کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اچھا اس کے اندر کوئی مومن اور کافر کی بھی قید نہیں، کافر بھی اگر قوی الارادہ ہو تو اپنے ان تمام مقاصد کو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اچھا اب ایک پھر یہاں پہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے جس طرح اخلاص کے مسئلے میں پیدا ہوا کہ ہم اب ٹھیک ہے ہم ضعیف الارادہ ہیں، ہم اپنے ارادے کو قوی کیسے بنائیں؟ دو تین صرف آج نقطے میں آپ کی خدمت میں بس چھوٹے چھوٹے پیش کروں گا، اور ان سب کی بڑی تفصیل ہے لیکن کیا کروں گے وقت نہیں۔ ہم مضبوط ارادے کے حامل کیسے بنے؟ اچھا یہی چیز ہم گناہوں میں دیکھتے ہیں، دل ہمارا بہت چاہتا ہے ہم سے کوئی گناہ نہ ہونے پائے، بہت دل چاہتا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہو جاتا ہے کہ وہ ہم اپنی چیز پر قائم نہیں رہ پاتے، ارادہ ہمارا ضعیف ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ اس کے اندر مسئلہ پیش آتا ہے۔ تو اب ارادے کو قوی کیسے بنائیں؟ اس کے کچھ طریقے ماہرین نے بتائے ہیں، کچھ علماء نے بتائے ہیں، میں دونوں کو مکس کر کے بتا رہا ہوں۔ دیکھیے کہ کون سی چیز کا کہاں سے جا کر تعلق بنتا ہے یہ بھی آپ دیکھیے۔ علماء اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر زیادہ تر اوقات میں خاموش رہنے کی پریکٹس کی جائے تو یہ انسان کو قوی الارادہ بناتی ہے۔ مسلسل جو انسان بے انتہا ٹاکیٹو بولتا رہے، باتونی فضول گفتگو زبان کے اوپر بے انتہا لائے، وہ ضعیف الارادہ ہو ہی جاتا ہے، وہ ضعیف الارادہ ہو ہی جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ابھی آپ کے سامنے میں نے کہا کہ اوقات سکوت کی جو خاموشی کے جو اوقات ہیں نا، ان کو تھوڑا سا آپ پریکٹس کرنے کی آپ عادت ڈالیں، اور سوچ و بچار کرنے کی بھی عادت ڈالیں، تفکر کرنا، جو کہ آپ کتنی زیادہ احادیث کے اندر پڑھتی ہیں کہ جناب 70 سال کی عبادت کے برابر ہو جاتا ہے 1 گھنٹے کا غور و فکر بھی۔ تو یہ انسان کو بہت زیادہ قوی الارادہ یہ چیز بناتی۔ دوسری انتہائی اہم چیز، ایک تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہنسی مذاق بہت زیادہ عام ہو گیا، جو کہ انسان کے ارادے کو کمزور سے کمزور بناتا ہے۔ تو زیادہ تر اوقات میں سنجیدگی کی پریکٹس کرنا یہ بھی قوی الارادہ بنانے والی چیز، سنجیدگی۔ یعنی ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان مزاح کے طور پر موڈ میں ہر وقت رہنا تو چیزوں کو بہت سرسری سے لینے کا عادی ہو جاتا ہے۔ جب سرسری لیتا ہے تو اس کے اندر گہرائی نہیں ہو پاتی، اسی طریقے سے وہ سرسری مطالعے کا بھی عادی ہو جاتا ہے، کوئی چیز نہ ذہن نشین ہوتی ہے، نہ اس کو حفظ ہوتی ہے، نہ کبھی دماغ میں رہ پاتی۔ یہ دو چیزیں ہیں، خصوصیت کے ساتھ ان کی پریکٹس کرنی پڑے گی تو پھر انسان قوی ارادہ بنتا ہے۔ تیسری چیز جس سے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ ہے جو کہ ارادے کو ضعیف کرنے والی چیز ہے، اس سے بچانا ہے اپنے آپ کو، خود ستائی، سیلف پریز، اپنی تعریف کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ خود انسانی ارادے کو کمزور کرنے والی چیز ہے۔ اچھا پھر ماہرین نے تو چند باتیں اور بھی کی ہیں کہ مثلا مناسب اور متوازن غذا کا استعمال، اور ایک چیز اور بھی جو خاص طور پر ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر لڑائی جھگڑا زیادہ کرے اس کا ارادہ بھی ضعیف ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر رشتہ داروں میں لڑائی ہونا، پڑوسیوں میں لڑائی ہونا، اور پھر قوموں، قبیلوں اور فرقہ واریت کے لحاظ سے لڑائیاں ہونا، پوری کی پوری قوم ضعیف الارادہ بن گئی، لڑائی جھگڑے۔ سستی اور کاہلی، اس سے بھی ارادہ بہت ضعیف ہو جاتا ہے۔ جب انسان ہر وقت آرام و آسائش کا عادی ہو جائے اور ہر وقت سستی اور کاہلی اس کے وجود پر چھائی رہے، اس کا ارادہ بھی بہت ضعیف ہو جاتا ہے۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے،
آپ نے اگر غور کیا ہو اس بچے کو ممبر پہ بیٹھے دیکھ کر، جنہوں نے بھی اس پروگرام کو بھی دیکھا ہے، میرے دماغ میں پوائنٹ تھا تو میں خاص طور پر اس بچے کو دیکھ رہا تھا کہ اس کے اعضاء، جسمانی اعضاء جو تھے، یہ کتنے زیادہ اس نے اپنے جسمانی اعضاء کے اضطراب کو بڑا اعتدال میں رکھا ہوا تھا، ورنہ اتنی چھوٹی عمر کا بچہ بہت اریٹیبل ہوتا ہے، وہ ادھر پہلو بدل رہا ہوتا، ادھر پہلو بدل رہا ہوتا، ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا، ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا. یہ مضبوط ارادے کی نشاندہی ہوتی جس کی وجہ سے اس نے اس مقام کو حاصل بھی کیا. اعضاء کا جو اضطراب ہے، جتنا زیادہ آپ ہل جل کرتی ہیں عام زندگی میں، بہت اریٹیبلٹی، ادھر 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 ادھر، آپ کو نہ گھر میں بیٹھنے دے رہا ہے، کبھی باہر بلا وجہ شاپنگ کرنے کا شوق دماغ پہ سوار ہوا، آپ ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں، فلاں رشتے دار اس کے پاس، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے اعضاء کے اضطراب، آپ اپنے اعضاء میں اضطراب ڈال رہی ہیں. یہ ارادے کو کمزور کرنے والی چیز. زیادہ تر ذرا کچھ دیر بیٹھیے گھر میں، کچھ غور و فکر کیجیے، تفکر کیجیے، اپنے آپ کو مطالعے اور دیگر علوم کی طرف راغب کرنے کی کوشش کیجیے، پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسی آپ کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے. اسی اعتبار سے ہیجان آمیز گفتگو کرنا، یہ بھی ارادے کو کمزور کرنے والی چیز ہے. یعنی ہیجان آمیز گفتگو، یعنی لوگوں کو مثلا ادھر آپ کو کسی کا راز پتہ چلا اور ادھر پورے شہر کراچی کے اندر اس کی خبر دوسروں کو ہو جاتی، یعنی آپ کے اندر ایک ضبط کا مادہ بھی کم ہو جاتا ہے. تو یہ ہیجان آمیز گفتگو، یعنی دوسرے کو کوئی ایسی چونکا دینے والی اطلاعات فراہم کرنا کہ مثلا وہ بھی اچھل جائے، آپ ادھر آپ اچھل رہی ہیں، ادھر وہ اچھل رہا ہے، وہ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی اعضاء کے اندر ایک ہیجان پیدا کرتی ہے، اور بہرحال یہ بھی انسانی ارادے کو ایک کمزور کرنے والی چیز. اچھا، اسی اعتبار سے علماء نے اس کے اندر ایک جملہ اور بھی کہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو اس بات کی تلقین بھی کریں کہ وہ کاموں کو مسلسل انجام دیتا جائے. نفس کو اس بات کی تلقین کرنا پڑے گی. مثلا کاموں کو ادھورا چھوڑنے کی عادت، تھوڑا سا بڑا سرسری سا چھوڑ دیا، تھوڑا سا کچھ کام آگے بڑھا چھوڑ دیا، مدرسے میں بہت شوق سے ایڈمیشن لیا اور جب دیکھا کہ 2-3 امتحان دینے پڑ گئے چھوڑ دیا. تو یہ کیا ہے؟ یعنی یہ انسانی ارادے کو، یعنی جو کاموں کو نامکمل چھوڑنے کی عادت ہے، اور خیر وہ اس کا پلٹ کے اسی طرف آتی ہے کہ انسان قوی الارادہ نہیں ہے. اچھا، یہ کتنے ابھی میں نے بتائے؟ نہیں 8 تو نہیں، وہ تو اسی کے اندر مختلف پوائنٹ سے، بہرحال جو بھی ہے 4 وہ نمبر 5. یہ انتہائی اہم ہے میرے اعتبار سے. یعنی یہ اتنی اہم چیز ہے کہ چیزوں کو یاد رکھنے کے اعتبار سے کہ آپ مطالعے کے اندر نظم و ضبط کا پابندی سے بنائیے اور مقررہ اوقات میں مطالعے کی عادت ڈالیے. اگر آپ کا انداز مطالعہ اس طرح کا ہے کہ کبھی کسی دن پڑھ لیا، کبھی کسی وقت پڑھ لیا، کبھی کسی وقت پڑھ لیا، کوئی ایک مخصوص ٹائم مطالعے کے لیے آپ نے نہیں رکھا ہے، تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ آپ کو چیزیں یاد نہیں رہ پائیں گی، آپ کی یادداشت قوی نہ ہو پائے گی. دیکھیے، کائنات کا ذرہ ذرہ نظم و ضبط کا پابند ہے. اگر کائنات کا یہ نظم ذرا سا بھی خراب ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ کائنات کے اندر یہ جو قیامت آنے کا، اس کے متعلق جب ہماری گفتگو آئے گی تو اس میں آئے گا کہ بس ذرا سی ایک ایبنارمیلٹی اس کے اندر پیدا کر دی جائے. مثلا اگر صرف ایک کشش ثقل، مثلا جو آپس میں جو کشش پائی جاتی ہے ہر چیز کے درمیان، گریوٹی، یہ اگر ختم کر دی جائے تو کس طریقے سے سب چیزیں آپس میں ٹکرانے لگیں گی اور قیامت کی فضا پیدا ہو جائے گی. یعنی ہر چیز کے اندر نظم و ضبط، جو کہ سورہ قمر کے اندر بھی باقاعدہ یہ بات پروردگار عالم نے کہی، جس کا مفہوم یہی کہ ہم نے ہر چیز کو ایک خاص نظم و ضبط کے مطابق پیدا کیا. اچھا، اسی اعتبار سے اگر آپ کے جسم کا بھی نظم خراب ہو جائے، مثلا آپ کو جتنی نیند لینی چاہیے آپ اتنی نیند نہ لیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے بھی آپ اگلے دن مشاہدہ کرتی ہیں اپنی اس حالت کا بھی کہ کس انداز سے اگلا دن آپ کا پورا خراب ہو جاتا ہے، آپ کا کسی کام میں دل نہیں لگتا، کسی پڑھائی کے اندر آپ کو مزہ نہیں آتا. تو جس اعتبار سے ہر چیز نظم کی پابند ہے، اسی طریقے سے آپ کا مطالعہ کرنا بھی نظم کا پابند ہے. آپ کا چیزوں کو یاد رکھنا، حفظ کرنا، ذہن نشین کرنا، یہ بھی نظم کا پابند ہے. تو اچھا دیکھیے، آپ کا جو دماغ ہے نا، ہماری سائنس کے اعتبار سے اس کے اندر ایک بایولوجیکل کلاک لگا ہوا ہے.
آپ کو کیوں مقررہ اوقات میں نیند آنے لگتی؟ آپ کی آنکھ خود بخود جس وقت آپ سو کر اٹھنے کی عادی ہوں آپ کی آنکھ کیوں کھل جاتی؟ اس بایولوجیکل کلاک کی وجہ سے، جو کہ سیٹ ہو گیا ایک مخصوص ٹائمنگ پہ، جو آپ نے اس کا مشق اور پریکٹس کے بعد معین کر دیا. اسی اعتبار سے آپ کا جو دماغ ہے یہ مخصوص اوقات میں مطالعے کا بھی پابند ہو جاتا ہے. اس وقت یہ خاص طور پر چلے گا جب وہ وقت آ جائے گا. مثلا آپ نے کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لیا کہ مثلا میں رات کے 9 بجے سے 11 بجے تک پڑھوں گی، مثلا میں صبح 7 سے 10 بجے تک پڑھوں گی. اب یہ خود بخود پڑھائی کے لیے دماغ ایک فرٹائل لینڈ کی طرح سے ہو جائے گا، زرخیز ہو جائے گا. اس مخصوص اوقات میں آپ جو کچھ بھی پڑھیں گی وہ ضرور ذہن نشین ہوگا. تو دیکھیے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ نہج البلاغہ کے اندر یہ چیز بات فرمائی ہے، اور اپنے وصیت نامے کے اندر بھی مولا کا یہ کلام آپ کو ملتا ہے، جس کا مفہوم یہی ہے کہ اپنے امور میں نظم و ضبط سے کام لو. نظم و ضبط کے کیا معنی؟ یعنی ہر چیز کا ایک خاص ٹائم ٹیبل اپنا ایک مقرر کرو جس کے اندر آپ ان امور کو انجام دے سکیں. اور اسی اعتبار سے وہی میں نے کہا کہ اگر ذرا سا نظم و ضبط خراب ہو جائے تو پوری چیز تباہ و برباد ہو جاتی. اسی وجہ سے آپ کو مدرسے کا جو نظم و ضبط ہے اس کا بھی زبردستی پابند بنایا جاتا ہے، کیونکہ اگر اس کا پابند آپ کو نہیں بنایا گیا، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے افراد کو یہ بہت چیز محسوس بھی ہوتی ہو اور بعض اوقات تلخی بھی اس کے اندر ہو جاتی ہے، لیکن کیا کریں کہ ایسی مجبوری ہے کہ پورے نظام کی حفاظت کے لیے کچھ ناگوار امور اگر طے پا جائیں اور انجام پا جائیں تو اس کی ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے. آپ کو بھی یہ برداشت کا مادہ رکھنا پڑے گا کہ ورنہ یہ خدا نہ خواستہ مدرسہ بھی تباہ و برباد ہو سکتا ہے اگر اس کا نظم و ضبط خراب ہو جائے. یہ نظم و ضبط کی پابندی کی وجہ سے چل رہا ہے. تو اس کے اندر ایک خاص بات اور جو آپ کو بیان کرنی کہ مطالعہ کم ہو لیکن روزانہ ہو، یہ بہت اہم ترین چیز ہے. مطالعہ کم ہو، روزانہ ہو، بنسبت اس کے کہ کبھی تو آپ کا موڈ ہوا تو آپ نے کئی چیپٹر کسی چیز کے پڑھ ڈالے اور اس کے بعد ہفتے اور 15 دن تک پتہ ہی نہیں مطالعہ کے کہاں چلا گیا. یہ اس کے اندر کیونکہ کوئی خاص، چاہے آپ کم ہی مطالعہ کریں لیکن خاص اوقات میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اور یعنی ریکمینڈ میں آپ کو یہ کروں گا کہ ایک مخصوص ٹائمنگز مطالعے کے سیٹ ہونے چاہیے. اگر کبھی کسی وقت تو کبھی بھی علم کے اندر گہرائی بھی نہیں آ سکتی، نہ وہ چیز آپ کو کبھی ذہن نشین ہوگی. نمبر 6، یہ یاد رکھنے کے لیے انتہائی بہترین نسخہ، بلکہ مولا کے کلام سے بھی اس کی تائید ہوتی، تنوع در مطالعہ. تنوع، ورسٹیلٹی، کہ جو آپ بہت جس کا لفظ سنتی ہیں نا ٹی وی کے اوپر کہ جناب فلاں فنکار بہت ورسٹائل، کہ ڈائریکشنز بھی کرتے ہیں اور اداکاری بھی کرتے ہیں اور گلوکاری بھی کرتے ہیں. تو جو ورسٹائل یعنی مختلف ٹیسٹ مطالعے کو مہیا کرنا. مثلا اگر آپ کا پسندیدہ کھانا، مثلا بریانی، قورمہ، یہ جو بھی آپ کو چیز پسند ہے، اگر روز آپ کو کھلائی جائے کتنے دن آپ کھا سکیں گے؟ ایک ہی کپڑا جو آپ کو چاہے کتنا ہی زیادہ پسند کیوں نہ ہو، اگر روز آپ کو پہنایا جائے کتنے دن آپ برداشت کریں گے؟ اسی اعتبار سے مطالعے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اس کے اندر تنوع، ورسٹیلٹی، وہ آپ بڑھاتی چلی جائیے. کبھی فقہی مسائل، کبھی اخلاقیات، کبھی احادیث، کبھی مثلا مناظرہ، تفسیر قرآن، کچھ نہیں تو لوگوں کی آپ کبھی جو ہے مختلف لوگوں کے سفر نامے پڑھیں، کبھی لطیفے کی کتاب لے کر آ جائیں وہ پڑھیں. جتنا اس کے اندر کلر پیدا ہوگا، بس یہ کہ مخرب الاخلاق، اخلاق خراب کر دینے والے رسالے اور ڈائجسٹ، ان کو نہ پڑھیں، یہ تو آپ کے ٹیسٹ کو خراب کریں گے. تو بہرحال اس کے اندر جتنا تنوع پیدا ہوگا، مولا بھی یہی فرماتے تھے کہ جب جسم تھکا ہوا ہو تو اس کے ساتھ روح اور فکر بھی خستہ ہو جاتی ہے. تو تنوع کے ذریعے اس میں نشاط پیدا کرو، یعنی ورسٹائل، یعنی تھوڑا کسی اور طرف اس کو راغب کر دو. اچھا، اسی اعتبار سے
بعض اوقات اس کا خیال شریعت اسلام نے عبادات میں بھی رکھا ہے. آپ مخصوص تعقیبات ہی کے عادی نہ ہو جائیے. مثلا آپ نے بس ایک تعقیبات نماز خاص بنائی ہوں اور وہی آپ پڑھتی چلی جا رہی ہیں ہمیشہ ہمیشہ. نہیں, کبھی کوئی نئی دعا, کبھی کوئی نئی زیارت جو آپ نے اس سے پہلے نہ پڑھی ہو, کبھی کوئی سورہ, کبھی کوئی سورہ, کبھی کوئی عبادت, کبھی روزہ آپ نے رکھنے شروع کر دیے, کبھی مثلا آپ نے, یعنی عبادات کی بھی نئی سے نئی چیزیں وہ آپ کے اندر ایک نشاط پیدا کریں گے. ورنہ اگر آپ ایک ہی مثلا چیز کے عادی ہو گئی تو ایک تو چیز انسان جب کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے دماغ سے بھی وہ چیز نکل جاتی, جس کی مثال سب سے زیادہ تسبیح ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. کتنی عجیب و غریب اثرات رکھنے والی تسبیح, لیکن اس کے ساتھ ہوا کیا؟ نہ اب تو ہمیں اس کے وہ اثرات بظاہر دیکھنے میں نظر آتے ہیں جو کہ روایات میں بیان ہوئے. وہ اس وجہ سے کہ جب اس کو پڑھنے والا ہی اس کو حقیر سمجھ رہا ہوں, یعنی کوئی خاص اہمیت نہ دے رہا, اس کے دماغ میں بھی نہیں ہوتا, بس رٹائے طریقے سے اس کو تسبیح گھما رہا ہوتا ہے, تو اتنے اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے کہ جو ہونے چاہیے. اچھا, اسی اعتبار سے جیسے کہ عبادات میں تنوع کی میں نے بات کی, اسی اعتبار سے نیکیوں کے اندر بھی تنوع ہے. مثلا آپ صدقات دینے کی بہت عادی, کیوں آپ ایک مخصوص طریقے سے صدقہ دے رہی ہیں؟ مثلا کبھی صدقے کی بھی مختلف اقسام, آپ ان کی طرف بھی جائیے. مثلا کبھی کسی شہید کے خاندان کی مالی امداد کرنے کا بھی آپ نے سوچا کہ وہ کس انداز سے انہوں نے جانوں کی قربانیاں دے دی, کس انداز سے وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں. کبھی اپنے صدقات کا رخ وہاں بھی موڑنے کی کوشش کیجیے. کبھی آپ کا دل چاہا, میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ مثلا کچھ انہوں نے 10 تسبیحاں لی, خریدی اور کسی بھی مسجد کے اندر رکھوا دی. اب جتنے لوگ اس پہ تسبیح پڑھیں گے اس کا ثواب ان کو ملتا جائے گا. بہت سے لوگ اس بات کی طاقت میں ہوتے ہیں کس جگہ مسجد بن رہی ہے اور مصلے جو کہ باقاعدہ ہدیہ دیے جاتے ہیں کہ مصلے فلاں شخص اگر اتنے مثلا 2000 روپے دیتے تو ایک مصلہ اس کے نام, وہ وہاں پہ جا کر پیسے دے دیے انہوں نے, اور ویسے ایک لیے والی نئی نیکی. تو نیکیوں کی بھی بے انتہا اقسام, یعنی ایک مخصوص نیکیوں کی حد تک محدود نہ ہو جائے انسان, بلکہ اس کے اندر بھی ایک تنوع. تو بہرحال اسی طریقے سے مطالعے کے اندر جتنا آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا, میرے ہاتھ میں ابھی بہت سے پیپرز بھی ہیں جو آپ کو تقسیم کیے جائیں گے درس کے بعد, جس کے اندر اچھی طالبہ ہونے کی جو تقریباً 33 خصوصیات ہیں وہ آپ اپنی اسکورنگ کریں گے خود سے گھر لے جا کر اس کو, کہ واقعی آپ میں وہ خصوصیات ہیں یا نہیں. اگر خصوصیات پائی جاتی ہوں تو الحمدللہ شکر خدا انجام دیجیے گا, اور اگر نہیں پائی جاتی کچھ خصوصیات تو اپنے اندر اس کو مارک کر کے پیدا کرنے کی کوشش کیجیے گا. اس کے اندر یہ چیز بھی ہم نے رکھی ہے کہ کیا آپ غیر نصابی مطالعات کی بھی عادی ہیں یا عادی نہیں, کیونکہ اچھی طالبہ ہمیشہ وہ ہوتی ہے جو غیر نصابی مطالعے کی بھی عادی ہو. اچھا, اب آ جائیے نمبر 7. دیکھیے یہ میں اس وجہ سے ابھی میں نے جو نمبر 6 یہ جو تنوع در مطالعے کی بات کی, یہ جتنے کلرفل آپ کے دماغ میں مطالعے کی اقسام ہوں گی نا اتنا ہی زیادہ چیز آپ کو ذہن نشین ہوگی. ورنہ ایک ہی چیز مخصوص انداز سے پڑھ کر آپ بور ہو جائیں گی اور یکسانیت کا شکار ہو جائیں گی, اور وہ چیز جب انسان بور ہو جائے تو اس کو یاد نہیں کر سکتا. تو اس پہ کلر پیدا کیجیے تنوع کے ذریعے. وہی میں نے کہا کبھی کبھار لطیفوں کی کتاب بھی خرید کے لے آئے کیجیے, اس کو بھی پڑھیں, آپ کو مزہ آئے گا. کبھی کسی کا سفر نامہ لے آئیں, اس کو بھی پڑھیں, مطالعہ بھی وسیع ہوگا اور ذرا ایک کلر پیدا ہوگا. نمبر 7, طریقہ نمبر 7, مشاورت, مشورہ. کیا کبھی آپ نے اس چیز کی تگ و دو کی ہے کہ مثلا جو بالکل بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں, مثلا آپ کے مدرسے میں پڑھتی, ان کا مثلا طریقہ کار کیا ہے, وہ چیزوں کو کیسے یاد رکھتی ہیں؟ یا کچھ نہیں تو مثلا جو آپ کے اساتذہ یہاں پر آتے ہیں, کتنے معروف علماء کرام یہاں پر آتے ہیں, ان سے آپ پوچھیے کہ وہ چیزوں کو مطالب کو کیسے یاد رکھتے ہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کا 20 سال کا 30 سال کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو فقط 1 منٹ میں ان کے بتانے سے حاصل ہو جائے. مولا یہی تو فرماتے تھے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام, کہ کوئی عاقل شخص بھی مشورے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا.
تو آپ بھی مشورے سے بے نیاز نہیں، اور کتنے ہی آپ اچھی طالبہ کیوں نہ ہو جائیں، ہمیشہ دوسروں کے تجربات سے استفادہ کریں. کچھ طریقے، مثلا جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، ظاہر ہے کچھ چیزوں سے میں نے استفادہ کیا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو مجرب میں تجربہ کر چکا ہوں ان کا، اور وہ آپ کو 1 منٹ میں بتا دوں گا تو آپ کو بھی فائدہ حاصل ہو جائے. لیکن جو اور دیگر علماء اور اساتذہ یہاں پر آتے ہیں، آپ ان سے بھی استفادہ کیجیے گا اور پوچھیے گا کہ وہ چیزوں کو کیسے، وہ کن چیزوں سے استفادہ کرتے ہیں یاد رکھنے کے لیے. مشاورت، یہ 8ویں چیز میں نے آپ کی 7ویں چیز آپ کی خدمت میں پیش کی. نمبر 8، ایک وقت میں فقط ایک چیز پڑھیے، ایک وقت میں ایک سوچ اور ایک چیز پڑھنے کی صرف عادت ڈالیے. یہ میں نے کیوں کہا؟ میں نے یہ دیکھا ہے اور خود اپنی ذات میں بھی یہ غلطی دیکھی ہے بعض اوقات کہ جب آپ کوئی بھی کتاب پڑھنا شروع کرتی ہیں نا، مثلا آپ ایک صفحہ پڑھ رہے ہیں، اچانک سے دماغی رو بہک جاتی اور آپ اگلے صفحے پلٹنے شروع کر دیتی ہیں. یہ بہت ہوتا ہے، یہ چاہے وہ اگلے پیجز میں کچھ آپ کو دلچسپ چیزیں کیوں نہ نظر آئیں، ایک وقت میں اگر آپ ایک چیز پڑھ رہی ہوں تو اس میں کبھی بھی دوسرے صفحے میں بھی نہ جائیں جب تک کہ اس صفحے کا مقصد آپ کو حاصل نہ ہو جائے. یہ جو سرسری سا انداز ہے پڑھنے کا، مثلا ایسی ورق گردانی شروع کر دی، سب کچھ نہیں تو کوئی کتاب پڑھتے پڑھتے اگلے صفحے پلٹنے شروع کر دی، یہ کبھی بھی آپ کو چیزوں کو یاد نہیں ہونے دے. یہ خاص طور پر آپ کو، یعنی کوئی ایک موضوع جب مکمل کر لیں پھر آپ اگلے موضوع کی طرف جائیں، ایک صفحہ پڑھ لیں پھر اگلے صفحے کی طرف جائیں. کیونکہ اگر آپ نے سرسری طور پر بہت سارے صفحے ایسے پلٹ لی، کہیں بیچ سے کوئی صفحہ نکالا، کوئی چیز پڑھ لی، کوئی چیز پڑھ لی، کوئی کتاب ایسی گئے رینڈملی اٹھائی آپ نے، کہیں بھی بیچ سے پیج کھولا پڑھنا شروع کر دیا، اس سے کبھی کوئی چیز نہ یاد ہوگی، نہ اس مطالعے میں کوئی گہرائی پیدا ہوگی، نہ کوئی علمی مقام آپ حاصل کر سکیں اگر یہ اس طریقہ کار کی اگر آپ عادی ہو. طریقہ کار نمبر 9، جس کا اکثر مقامات پہ میں تذکرہ کرتا ہوں، لیکن دیکھیے کتنی پہلو ہیں اس چیز کے جو اب یہ 9 نمبر کی چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سحر خیزی. سحر خیزی، صبح سویرے اٹھنا. آج تک کوئی بھی شخص، خاص طور پہ میں علماء اور علم دین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، آج تک کوئی ہم نے عالم ایسا نہیں دیکھا جس نے کوئی بہت بڑا علمی مقام حاصل کیا ہو اور وہ سحر خیزی نہ کرتا، صبح سویرے نہ اٹھتا. حاصل ہو ہی نہیں سکا کسی کو بھی بڑا مقام اس چیز کے بغیر. اس کے من جملہ جتنے فوائد ہیں، جب ہم اس کے فائدے پڑھتے ہیں کہ جناب رزق میں بے انتہا اضافہ ہو جاتا ہے سحر خیز کے لیے، عمر اس کی بہت زیادہ طولانی ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر قوت حافظہ اس کی بے انتہا قوی ہو جاتی ہے. ہمارے تمام علماء مہاراج نماز شب کے وقت سے لے کر پھر جاگے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک آرام کا پیریڈ آتا ہے جو کہ میں ابھی آگے چل کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں. تو یہ صبح سویرے کا اٹھنا، یہ جسم کو اتنی زیادہ تراوت اور نشاط جسم اور روح کو دے جاتا ہے، اور آپ کے دماغ کو، کہ پورے دن اس کے بعد جو بھی آپ کام کرتی ہیں وہ بے انتہا آپ کے دماغ کے اندر رہتا ہے اور آپ اس سے بے پناہ فائدے حاصل کرتی ہیں. لیکن اس کے لیے ایک چیز بہت ضروری، وہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ نے رات میں ایک مناسب نیند لے لی. یہ جو خاص طور پر جو ہے نا کہ مثلا 1-2 بجے سونے کا جو ٹائم ٹیبل ہمارے ہاں بن کر رہ گیا، جس سے اکثر اور بیشتر میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی نماز فجر قضا ہوتی. تو یہ والا اگر اسٹائل آپ نے نہیں چھوڑا، آپ لاکھ کہیں کہ رشتے دار نہیں مانتے، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، بچوں کی آپ صورتحال گھروں کے اندر دیکھ لیں، جو بھی رات کو دیر تک جاگے گا دنیا اس کی کوئی خاص نہیں بنے گی، اور آخرت بھی ہم نے ایسے لوگوں کی کوئی خاص، یعنی علماء اور مہاراجے کا جو طریقہ دیکھا ان کے مقابلے میں بنتے نہیں دیکھے. وہ ایک دفعہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اصلاً اگر سحر خیزی کا وقت دیکھیں تو تقریباً نماز فجر سے 2 گھنٹہ پہلے کا اصل، لیکن بہرحال کم سے کم نماز فجر کے وقت پہ اٹھ جانا اور اس کے بعد جاگے رہنا، اس کو کہا جائے گا سحر خیزی. لیکن اصل وقت تقریباً شروع ہوتا ہے نماز فجر سے 2 گھنٹہ پہلے. لیکن اگر کیونکہ اب آپ لاکھ کہیں، آپ کو غصہ بھی آئے، ہنسی بھی آئے،
کہ ہم مثلا اگر 2 بجے سوئیں گے تو 4 بجے کس طریقے سے اٹھ سکیں گے. لیکن اب جو بھی ہے بہرحال پھر جب عادی اس چیز کے ہو گئے ہیں تو ایک بہت بڑے فائدے سے اپنے آپ کو محروم کرنے کے تو مترادف ہے. کیونکہ صبح کے وقت ایک تو دماغ کو آکسیجن کی سپلائی بھی آپ کی زیادہ ملتی اور دنیا اور آخرت کے ہر فائدہ بھی بہرحال اس کے اندر آپ کو ملے گا. یہ ایک چیز. اچھا اب یہ جو 50 طریقے آپ کی خدمت میں آج پیش کیے جا رہے ہیں یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص 50 کے 50 آل اور نن لا نہیں چلے گا. اس میں یا تو ہم سب پہ عمل کریں گے, ایک آدھ اگر چھوٹ گیا تو پھر تو بیکار ہی, کوئی فائدہ نہیں. جتنے بھی طریقہ کار پہ آپ عمل کر سکیں آپ کوشش کیجئے گا عمل کر سکیں. خیر خیزی اگر فی الحال مشکل لگ رہی ہے, نہیں ہو پا رہی تو چلے کوئی بات نہیں, آپ اور طریقہ کار کے اوپر عمل کریں. طریقہ نمبر 10, قرآن کی آیت بھی ہے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282, اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. تم تقوی تو اختیار کرو, پروردگار عالم تم کو علم دے گا. اتقوا اللہ یعلمکم اللہ, یعنی گناہوں سے بچنا اس بات کا لازمہ قرار دیا گیا کہ آپ کو علم ضرور حاصل ہوگا. اور جب علم حاصل ہونے کی بات ہوتی ہے تو وہ فراموش علم کی بات نہیں ہو رہی. جو ذہن نشین علم ہے, آپ کو ہمیشہ کے لیے دماغ کے اندر رہنے والے علم ہے, وہ پروردگار آپ کو مہیا کرے گا. یعنی تقوی اختیار کرنا, گناہوں سے بچنا آپ کا کام ہے. دیکھا آپ نے کہ یہ سب چیزیں کتنی زیادہ دماغ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں. گناہ بھی ہمارے دماغ کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں. اس کی بھی میں تفصیل تھوڑی سی کچھ گناہوں کی آگے چل کر پیش کروں گا کہ کون سے گناہ تو براہ راست حافظے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, یہ بھی آگے چل کر آنے والے. تو بہرحال اگرچہ کتنا مختصر وقت میں نے اس کے لیے لیا کہ بس تقوی اختیار کرو, تو خود بخود علم اور یادداشت آپ کو حاصل ہو جائے گی. اور جتنا تقوی پیدا ہوگا اس کے مطابق علم اور یادداشت ملے گی. جبھی انبیاء کے متعلق کہ تقوی بالکل مکمل ہے, ائمہ تقوی بالکل تقوی خاص الخاص انتہائی مراتب کے اوپر فائز ہے. جبھی ہر چیز ہر وقت ہر علم کا ایک سمندر ان کے سینوں کے اندر چھاٹے مار رہا ہوتا ہے. تو نسیان اور فراموشی کے ساتھ والے علم کی بات نہیں ہو رہی جو بھول جائیں بعد میں, نہیں, جو آپ کو ہمیشہ یاد رہے وہ والا علم وہ تقوی کے ساتھ حاصل ہوگا. نمبر 11, تلاوت قرآن. اور تلاوت قرآن بھی دیکھ کر, دیکھیے بہت سارے سورے آپ کو زبانی یاد, جب بھی ممکن ہو ویسے بھی آپ قرآن کی تلاوت کرتی رہے, جتنا بھی زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے ممکن ہے. لیکن قرآن کو باقاعدہ دیکھ کر پڑھنا, ایک تو بہت زیادہ روایتوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ آنکھوں کی بینائی بہت زیادہ قوی ہو جاتی, علم کے اندر بے پناہ اضافہ ہوتا ہے دیکھ کر پڑھنے سے, اور نسیان کا مرض ختم ہوتا چلا جاتا ہے. مصحف کو دیکھ کر پڑھنا, مصحف نیم سواد ہے, اور بھول کا مرض تو بالکل ختم ہوتا چلا جاتا ہے. اگر کوئی تلاوت قرآن کو دیکھ کر کرنے کا عادی ہو جائے, دیکھ کر تلاوت مصحف کے حروف کے اوپر نگاہ ڈال کر پڑھنے کا اگر کوئی شخص عادی ہو جائے تو وہ اپنے حافظے کے اندر دیکھے گا کہ کتنی زیادہ نمایاں تبدیلی محسوس ہوگی اس کو. نمبر 12. اچھا, یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی پابندی آپ کو بعض اوقات بہت زیادہ شاق گزرتی ہوگی. ہم مدرسے میں اس چیز کی پابندی کرواتے ہیں. ایک جملہ ہے عربی کا, کل علم لیس فی القرطاس ضاع. ہر وہ علم جو کہ کاغذ کے صفحات پر مرقوم نہ ہو, وہ وقت گزرنے کے ساتھ فنا ہو جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے. یہ جو ہم نے مدرسے کا ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ جو بھی آپ لیکچر سنیں اسے ضرور لکھیں, کلاس ہی میں لکھیں. بلکہ آپ اگر آبزرو کریں, جیسے کہ میں نے ابھی کہا تھا کہ نا آپ آبزرو بھی کیا کریں کہ جو لوگ کامیاب, اور میرا اندازہ ہے کہ جو پوزیشن اب تک طالبات لیتی رہی وہ پورا کا پورا لیکچر کلاس میں ضرور لکھتی ہوں, کیونکہ لکھنے کے ساتھ ہی وہ چیز یاد ہو جاتی. میں بھی ویسے تھوڑا سا آگے چل کے گفتگو میں یہ بات بھی آنے والی ہے کہ دیکھیے جو چیز آپ خود کرتی ہیں اپنے ہاتھ سے, مثلا کوئی بھی علم جو کہ اپنے ہاتھ سے جس کی پریکٹس کرتی ہوں وہ 90% دماغ میں رہتا ہے.
وہ ہر چیز جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہیں وہ 70% دماغ میں رہتی ہے، اور فقط جو چیز آپ سنتی ہیں 20% دماغ میں رہ پاتی، اور وہ بھی کچھ خاص وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دماغ سے محو ہوتی چلی جاتی۔ جب آپ ہاتھ سے ایک چیز لکھ رہی ہیں تو یہ آپ عمل ایک کر رہی ہیں، 90% دماغ میں رہے گا۔ کوئی بھی چیز آپ کو دکھائی جاتی، مثلا مختلف ٹرانسپیرنسیز ہم نے آپ کو دکھائی، 70% وہ دماغ میں رہتی، اور صرف اگر کیسٹ سن رہی ہیں، صرف درس سن رہی ہیں 1.5 گھنٹے کا کلاس کے اندر بیٹھ کے اور کچھ لکھ نہیں رہی، اور پوائنٹ کی صورت میں صحیح، چاہے ورڈ بائی ورڈ نہ لکھیں، وہ 20% صرف آپ کے دماغ میں رہے گا اگر آپ لکھ نہیں رہی، اور اگر آپ لکھ رہی ہوں تو 90% کا فرق پڑ جائے گا۔ تو یہ بہرحال ہر وہ علم کہ جس کو آپ اگر نہیں لکھیں گی تو وہ کبھی آپ کے دماغ میں نہیں رہے گا۔ جب بھی یہ جو سرپرائز چیکس ہوتے ہیں یہاں پر کہ مثلا آپ کی کاپیاں دیکھی جائیں گی کہ آپ لکھتی ہیں نہیں لکھتی، تو ہم باقاعدہ یعنی اس کو سوچ سمجھ کے اس کام کو کروا رہے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ آپ پہ کوئی پریشر ڈالنا ہے کوئی، یا مثلا کچھ طالبات کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ لیکچرز کو لکھ کر لے کر آئیں، تو بہت زیادہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا اس فقط اور فقط لیکچر کو لکھنے سے، کلاس روم میں بھی خاص طور پر جتنا بھی آپ کے لیے ممکن ہو سکے۔ اور یہ بھی ایک جملہ ہے اور پیغمبر اسلام کا ہے کہ علم کو لکھ کر قید کر لو، ورنہ مقصد کہنے کا یہ کہ ورنہ یہ آزاد ہو جائے گا، یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اگر آپ نے لکھا نہیں۔ یعنی علم ایک شکار ہے اور تحریر لکھنا شکار کا ایک جال ہے جس کے اندر آپ اس علم کو لکھ دیتی ہیں۔ لکھنے سے وہ چیز ایک تو ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد ہو جائے گی، بلکہ اس کا ایک طریقہ کار میں ابھی آگے چل کر گفتگو میں آنے بھی والا ہے کہ اس کو لکھیں بھی کیسے، شاید آج تو نہیں آ پائے گا کسی اور کلاس کے اندر کہ لیکچر کو لکھنا اور پوائنٹس نوٹس بنانا کلاس کے اندر بیٹھ کر بھی خود ایک فن، اس کو کیسے ہم حاصل کریں کہ مثلا جو بولنے والا ہے تو وہ تو روانی کے ساتھ بولتا چلا جا رہا ہے، اتنی اسپیڈ کے ساتھ تو ہم نہیں لکھ سکتے، تو پھر کیا طریقہ کار اختیار کریں کہ ہم پورے کا پورا جو سورس ہے جو بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے اس کے اہم نکات کو کس انداز سے صحیح طور پر نوٹ کر سکیں۔ اچھا، اس کے اندر خاص طور پر ایک بات کا لکھنے کے حوالے سے ایک بات آ گئی تو ضرور بتا دوں کہ ایسے پین بھی آپ استعمال کریں، کوئی بھی پین آپ کو ملا، کسی کا بھی بال پوائنٹ ہونا صحیح لکھ رہا ہے نا اس کے اندر روانی ہے، ایسے پین کو کبھی نہ لے کر آئیں آپ۔ بالکل گہری سیاہی والا پین، گہری انک ڈارک جو لکھتا ہو اور بہت روانی کے ساتھ لکھتا ہو، چاہے اس کے لیے تھوڑے بہت معمول سے زیادہ آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑ جائیں، پین کے اوپر خاص طور پر توجہ دیں۔ مولا کی بھی حدیث کے اندر انہوں نے، جب آپ حدیثیں پڑھیں گی تو اس کے اندر بھی تحریر اور قلم کیسا ہونا چاہیے اس کی بھی انہوں نے بہت سی نکتے بیان کی۔ اور ایک اور چیز جس سے میں نے کچھ عرصے تک نقصان اٹھایا اور بعد میں پھر اس چیز کو تبدیل کیا تو فائدہ ہوا، کبھی بھی پرچوں کے اوپر لکھنے کی عادت نہ ڈالیے گا۔ 2 4 5 پرچے اٹھائے آپ نے، یا ایسی کوئی چھوٹی سی نوٹ بک جس کے اندر 8 10 پرچے لگے ہوئے ہیں وہ آپ اٹھا کے لے آئے اور اس پہ لکھنا شروع کر دیا، نہیں، باقاعدہ ایسی مضبوط کاپیز اور رجسٹر آپ کے پاس ہونے چاہیے جو کئی سال بہت زیادہ استعمال کے باوجود بھی وہ خراب نہ ہونے پائیں اور خستہ نہ ہو جائیں کہ ان کے بیچ میں سے پیجز نکلنے لگے۔ الگ الگ موضوعات کے الگ الگ رجسٹر بنائیے، اور یعنی یہ بھی ضروری کہ تھوڑا سا اگر کچھ پیسہ اس کے اوپر خرچ کر دیں تو یہ بہت کام آنے والی چیز ہے، ایک سرمایہ ہوگا آپ کے پاس، اور جب چاہیں ریفرنس کے طور پر اس کو نکال کر آپ پڑھ سکتی ہیں۔ کبھی بھی جب بھی کوئی چیز بھی آپ لکھیں، بلکہ میں ایک تھوڑا سا آپ کو اور بتا دوں، جو خواتین رجسٹر میں یا کاپیز میں لکھنے کی عادی ہیں، وہ ایک چیز کی اگر وہ اور اس کا خیال کر لیں، وہ یہ ہے کہ ون سائیڈڈ لکھیں، صفحے کے دونوں طرف نہ لکھیں۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی بھی اگر آپ کو ایڈیشنز کرنے پڑے، مثلا آپ نے کوئی اور نیا مطالعہ کیا، اسی موضوع سے متعلق کوئی ایڈیشنز کرنے پڑے، تو آپ وہ ایڈیشنز اس صفحے کے اوپر کر سکے جو آپ نے خالی چھوڑا ہوا۔ ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ نہ کہیں ایڈیشن کرنے کی کوئی جگہ ہوتی ہے اور کسی اور جگہ لکھتے ہیں تو ان دونوں میں کوئی ربط اور رابطہ پیدا نہیں ہوتا، تو وہ آہستہ آہستہ وہ چیز دماغ سے نکل جاتی ہے۔ تو ایک صفحے کی صرف ایک طرف لکھنے کی عادت ڈالیں، کفایت شعاری کاپی کے اندر نہ کریں کم سے کم۔ اچھا، یہ ہو گئی 12ویں چیز کہ علم کو لکھنا بہت ضروری ہے، یعنی اگر فقط آپ نے صرف مطالعہ یعنی ریڈنگ کی صرف عادت رکھی
تو بہت کم، جیسے کہ ابھی آپ نے کہا، میں نے کہا کہ بہت کم آپ کے دماغ میں رہ پائے گا، لیکن جو کام آپ اپنے ہاتھ سے کرتی ہیں، مثلا لکھتی ہیں، یہ بہت زیادہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ نمبر 13، اچھا یہ جو طریقہ ہے جو حافظے کو قوی کرنے کا، یہ شیخ بہائی نے بتایا۔ شیخ بہائی نے تقریباً 7 آیتیں بتائی ہیں کہ اگر وہ کسی میٹھی چیز کے اوپر پڑھ کر کھا لی جائے تو حافظہ بے انتہا قوی ہو جاتا ہے۔ میں 7 تو نہیں بتاؤں گا، صرف 3 مختصر جو ہیں صرف وہ بتاؤں گا، اور اتنی آسان ہے کہ وہ ہر ایک شخص کو تقریباً زبانی یاد بھی ہیں، لیکن شیخ بھائی نے کہا کہ یہ اگر 7 آیتوں کے لیے کہا، لیکن مثلا یہ جو 3 آیتیں جو آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہا ہوں، یہ اگر کسی میٹھی چیز کے اوپر، دیکھیے بعض اوقات یہ جو میٹھی چیز کا لفظ بہت ساری روایتوں میں آتا ہے، جیسے کہ اکثر پیغمبر اسلام افطار کے وقت میٹھی چیز کو پسند کرتے تھے، وہ نہ ملتا تھا تو پھر میٹھی چیز اگر کوئی نہ مل پاتی تھی تو پھر سادے پانی سے بھی افطار کر لیا کرتے تھے۔ اس کی بھی خاص وجہ ہے کہ بہرحال جب کوئی میٹھی چیز اندر جاتی ہے تو ذرا بلڈ گلوکوز کے لیول بڑھ جاتے ہیں، دماغ کو گلوکوز صحیح طور پر ملتی ہے، تو اس کی وجہ سے بہرحال چیزیں بھی آپ کو ذہن نشین زیادہ ہوں۔ تو شیخ بھائی نے کہا کہ تو مسئلہ ایک تو یہ، اگر آپ نے یہ والی آیات کسی میٹھی چیز پہ پڑھ کر کھائیں، اچھا اس کے اندر بھی اعتدال، یہ نہیں ہو کہ مثلا آپ 1 کلو مٹھائی منگوائیں اور اس کے اوپر پڑھ کر یہ سب چیزیں کھائیں، بالکل معمولی سی کوئی بھی ایک ایسی میٹھی چیز، تو نہ صرف یہ کہ حافظہ بہت قوی ہوگا، بلکہ شیخ بھائی نے کہا کہ قدرت زبان بھی بہت بڑھ جائے گی۔ قدرت زبان کے معنی کیا ہے؟ اوریٹری کا فن، یہ جو آپ کا فن تقریر ہے، یہ بھی بے انتہا آپ کو اس کے اندر جو بھی ذاکرات ہیں خاص طور پر ان کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ وہ 3 آیتیں کون سی؟ ایک تو سورہ اعلیٰ کی 6 اور 7 آیت، سنقرئک فلا تنسى انہ یعلم الجہر وما یخفی۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 6 اور 7 قرآن سے دیکھ لیجیے گا۔ اور یہ تیسری آیت قل رب زدنی علما، جو بھی بچے نے بھی تلاوت کی تھی وہاں پر، قل رب زدنی علما، یہ مختصر ترین ہے، اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ تو یہ 13ویں چیز ہے جو بہت شیخ بہائی یعنی مخصوص انہوں نے یہ 7 آیتیں خاص طور پر بتائی ہیں، اور وہی والی بات کہ ابھی میں نے کہا کہ آپ اپنے اساتذہ اور یہ جو اتنے بڑے بڑے مرجع اگر یہ کوئی بات بتا رہے ہوں تو اس کی تو بات کی اوتھینٹسٹی کتنی زیادہ ہوگی۔ 14ویں چیز، یہ 2 آیتیں نا، سنقرئک فلا تنسى ہے ایک آیت، انہ یعلم الجہر وما یخفی دوسری آیت ہے، اور قل رب زدنی علما تیسری۔ اچھا 14ویں چیز، یہ جو 14ویں چیز ہے، اگر کوئی اس کا عادی ہو جائے تو یہ ملتا ہے کہ حافظہ انتہائی عجیب و غریب حد تک قوی ہو جاتا، اور وہ ہے سورہ واقعہ کا روز تلاوت کرنا۔ سورہ واقعہ رزق کے حوالے سے تو بہت مشہور۔ اچھا رزق میں بھی کیونکہ وسعت ہے مفہوم میں، ہم لوگ صرف کھانے پینے اور مال و دولت آنے کو رزق سمجھتے ہیں، لیکن ایک دماغی رزق بھی تو ہے، یادداشت، علوم۔ سورہ واقعہ کو روز پڑھنا، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، معنی و مفہوم پہ غور کرتے ہوئے پڑھیں تو کیا ہی کہنا، البتہ اگر وہ اس کا ٹائم نہ بھی مل رہا ہو تو تلاوت سے تو روگردانی ہرگز نہ کریں۔ تو سورہ واقعہ ہو گئی سوروں میں۔ اس کے علاوہ 15واں جو نسخہ ہے یادداشت کو بڑھانے کا، وہ ہے سورہ نور کی آیت نور، جو 35 نمبر کی آیت ہے، حافظے پر انتہائی عجیب و غریب اثرات رکھتی۔ سورہ نور کی آیت نور حافظے پر انتہائی عجیب و غریب اثرات رکھتی۔ اس کے علاوہ اگر ہم، میرے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر مثلا یہ اگر آپ 16 نمبر کے موضوع پر یہ لکھ لیں کہ کچھ سورہ قرآن کے ایسے ہیں کہ ان کو بھی اگر روزانہ تلاوت میں رکھا جائے تو یہ دیگر تمام فائدوں کے ساتھ حافظے پر بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ سورہ الحمد، سورہ توحید،
سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ یاسین اور سورہ حشر. یہ والے جو سورے ہیں یہ تو بے انتہا حافظے کے اوپر اثرات رکھتے ہیں. ویسے تو تلاوت قرآن بالعموم جو کہ ہم نے اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ سورے اور سورہ واقعہ کی امپورٹنس اتنی زیادہ الگ سے ہے، اس وجہ سے ہم نے جو ہے اس کو بالکل الگ سے بھی بیان کیا. اس کے علاوہ قرآن کی ایک تو یہ سورہ نور کی آیت نور جس کی میں نے ابھی تذکرہ کیا، اسی اعتبار سے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 سے 286 تک، غالباً سورہ بقرہ میں 286 آیات ہی ہیں، یعنی 284، 285 اور 286 جو آخری آیت ہے، یہ 3 آیتیں یہ بھی بے انتہا اثرات ہیں، رکھتی ہیں حافظے کے اوپر. ٹھیک ہے، تو چند آیتوں کا بھی بیان ہوا اور چند سوروں کا بھی بیان ہوا. یا مولا یا صاحب السماء